اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر، امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے محب، مدافع دین، پاسبان مذہب، مومن کامل، شجاع و مخلص، سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، جن کی شجاعت، جوامردی، ہیبت، روح و دبدبہ تاریخ اسلام کا سنہری باب۔ آپ نسل ابراہیم خلیل، خاندان قریش، قبیلہ بنی ہاشم کی ایک عظیم الشان شخصیت، شیبۃ الحمد، قمر بطحہ، رئیس مکہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لقب جگر، مومن قریش، محسن اسلام، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی، اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے ہمدرد، شفیق اور مہربان چچا تھے۔ قرآن کی متعدد آیات میں اللہ نے آپ کا قصیدہ پڑھا، محبوب خدا رسول اکرم نے آپ کی مدح سرائی فرمائی، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے آپ کے فضائل بیان کیے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جناب حمزہ کا قصیدہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ حج آیت 19، سورہ احزاب آیت 23، سورہ عنکبوت آیت 5 اور 6۔ ان کی تفاسیر میں اگر غور کریں تو ہمیں یہی ملے گا کہ یہ آیات جناب حمزہ علیہ السلام کی قصیدہ سرائی کے لیے نازل ہوئی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، اللہ نے ہم کو 6 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو ماضی میں کسی کو نہیں ملی اور نہ مستقبل میں کسی کو ملیں گی، جن میں سے ایک سید الانبیاء والمرسلین ہیں جو کہ میں ہوں، دوسرے سید الاوصیاء جو کہ امیر المؤمنین ہیں، اور تیسرے سید الشہداء جو میرے چچا ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں حضرت حمزہ اور امام حسین علیہ السلام دونوں سید الشہداء ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جناب حمزہ انبیاء اور اوصیاء کے علاوہ تمام شہداء کے سردار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام انبیاء اور اوصیاء سمیت تمام شہداء کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں، حمزہ، جعفر، علی بن ابی طالب، فاطمہ زہرا، حسن، حسین اور مہدی علیہم السلام، ہم اولاد عبد المطلب جنتیوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، میرے محبوب ترین بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، اور محبوب ترین چچا حمزہ ہیں۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے شورا میں اپنی حقانیت میں جناب حمزہ کا ذکر کیا، یہودی سے گفتگو میں جناب حمزہ کا تذکرہ فرمایا، اور حاکم شام کے خط کے جواب میں جو خط لکھا اس میں بھی جناب حمزہ کے نام پر بھی افتخار فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو خطبہ دیا اس میں اپنی فضیلت اور حقانیت میں حضرت حمزہ کا بھی ذکر کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کسی تعصب کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے سوائے حمزہ ابن عبد المطلب کے۔ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کی تو جناب حمزہ نے رسول اکرم کی پاسبانی کے خاطر اسلام قبول کیا۔ رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو جن مصائب سے گزرنا پڑا، اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر حمزہ و جعفر ہوتے تو ہمارا حق غصب نہ ہوتا، اور ہمارے دشمن اگر ان دونوں کو دیکھتے تو ہمارا حق غصب کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ حضرت حمزہ 15 شوال 3 ہجری جنگ احد میں شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد آپ کے جسم کو مسلح کر کے آپ کے کلیجہ چبانے کی ناکام کوشش کی گئی، جیسا کہ اسلامی کتب تاریخ میں مرقوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ پر 70 بار تکبیریں کہیں اور آپ کو میدان احد میں دفن فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جمعے کو آپ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی اور آپ کی قبر کی خاک سے تسبیح بنائی۔ پہلے یہاں بھی گنبد اور بارگاہ تھے، زائرین کا ہجوم تھا،
لیکن افسوس 8 شوال سن 1344 ہجری کو جب جنت البقیع ویران ہوا تو آپ کے روزے کو بھی ویران کر دیا گیا۔ جنت البقیع، جنت المعلا اور شہدائے احد کے روزوں کی ویرانی عالم اسلام کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں مقام شہداء سے روشناس کروائے، ہمیں ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے منجی، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔